فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وہو العزیز الحکیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا رحیمو ترحمتا بالرحمت والرحمت فی رحمت رحمتک یا رحیمو۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے آج کے چینل میں ذکر الہی کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم صفت رحیم جو ہے اس کو اب ہم جہاں سے ہم نے اس کو ادھورا چھوڑا تھا اب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور کل ہم نے اس میں بہت تفصیل سے سمجھا تھا کہ کس طریقے سے صفت رحمان جو ہے وہ اور صفت رحیم یہ دو بظاہر سیم نظر آنے والی صفات یا ہم معنی الفاظ سمجھی جانے والی صفات اپنے اثر میں کس طریقے سے اپنی روٹ میں تو سیم ہی ہیں، سراپا رحمت ہی ہیں یعنی کہ، لیکن اپنی اپلیکیشن میں صفت رحمان جو ہے وہ ایک علیحدہ صفت ہو جاتی ہے اور صفت رحیم ایک علیحدہ۔ صفت رحمان مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے، اور صفت رحیم اللہ کی صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے بالخصوص۔ اہل ایمان کا جو کرائٹیریا کل کی آیتوں کے تناظر میں آپ کو سمجھایا گیا تھا وہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک خدا پر ایمان ہونا چاہیے آپ کا، کسی بھی نام سے آپ اس خدا کو نام دیں لیکن ایک خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور آپ اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ شرک نہ کرتے ہوں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اس خدا نے انسانوں سے کلام کیا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ایک خدا پر ایمان تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے اس نے کبھی بھی انسانوں سے تو کلام کیا ہی نہیں، تو یہ اس کے آپ کے ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا۔ تو اس کی جو بھی اس نے کتابیں نازل کی ہیں یا جو بھی اس کا کلام ہے اس پر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، تمام انبیاء پر آپ کو ایمان ہونا چاہیے۔ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ سے ہمیں ان کے انبیاء کو جو ہے وہ محض عزت دے کر آگے بڑھ جانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں ان کے انبیاء کے بارے میں بھی اتنا ہی علم ہونا چاہیے اور اتنی معلومات رکھنی چاہیے جتنا کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں تفریق نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روز آخرت پر جو ہے ایمان وہ بہت ضروری ہے، روز آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے، یہ جو دو سمبلزمز ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز کہ نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں گناہوں سے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے کرائٹیریاز ہیں جن پر جب کوئی بندہ پورا اترتا ہے تو وہ صفت رحمت جو ہے اللہ کی، صفت رحیم جو ہے اس کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، یا داخل ہونے کی بہت زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو سمجھیں تاکہ آپ کو صفت رحیم جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن کا نقطہ نظر ہے، جو میں نے کل بغیر آیتوں کے کسی ریفرنس کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی تھی، اس کو اب آپ اللہ کی آیتوں کے تناظر میں سمجھیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اب یہ وہ آیتیں ہیں جن کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفت رحیم کیا کرتی ہے کہ جب وہ بندے
کوئی ایسا عمل کرنے لگتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی نقصان آنے لگتا ہے تو یہ صرف ایک شیلڈ کا، ایک حصار کا کام کرتی ہے، اور کبھی باہری لوگوں سے اس بندوں کی محافظت کرتی ہے، اور کبھی اندر ہی سے اگر بندہ بدلنے والا ہو یا وہ کسی غلطی کا ارتکاب کرنے والا ہو تو یہ ایک پروٹیکشن، ایک وال کھڑی کر دیتی ہے، یا یہ ایسے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے، یا یہ دلوں پہ وقتی طور پر ایک ایسا حصار قائم کر دیتی ہے کہ بندہ پھر جو ہے وہ بھٹکنے نہ پائے. تو یہ اس صفت کا بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. تو سورہ نساء کی آیت 113 میں ہے کہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا ارادہ کر چکی تھی. کفار کی بات ہو رہی کہ کفار ان کو بہکانے کا، یا منافقین ان کو بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جن کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. نبی کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن جو اس صفت کا جو ظہور ہے ہو رہا ہے وہ ہم شروع کے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اگر تم پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ گروہ تو تمہیں بہکانے کا ارادہ کر چکا تھا. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس گروہ کے جو بہکانے کا طریقہ تھا، جو بھی طریقے سے وہ گروہ ان لوگوں کو بہکانا چاہ رہا تھا، اللہ نے ان کو بہکانے نہیں دیا اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو ایسے ہی ہماری دنیا میں آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہکنے نہیں دیتے جب کوئی بندہ اس صفت کے انڈر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. یہ حضرت عائشہ والا واقعہ ہے. اس واقعے کی تسلسل میں یہ آیت آئی ہے کہ بھلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی دنیا والآخرۃ لمسکم فی ما افضتم فیہ عذاب عظیم. یعنی کہ یہ صفت رحیم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں نے ایک بدگمانی پھیلائی اور اس بدگمانی کو باقاعدہ ایک گوسپ میں چینج کر دیا، ایک چرچا میں چینج کر دیا، اور تم لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے. تو اگر تم اس بارے میں جو تم باتیں کر رہے تھے، جس کا تمہیں گمان کچھ تھا، تم صرف گمان کی بیس پہ کر رہے تھے، یقینی تمہیں معلوم نہیں تھا، اور تم اتنا بڑا بہتان لگا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا عذاب عظیم دیتا جو دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں بھی دیتا. لیکن اللہ کا تم پر فضل ہے یا اس کی رحمت ہے. تو اس وجہ سے میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے وہ جو ہے صفت رحمان کا جو ریٹریبیوشن آنا ہوتا ہے، صفت رحمان کے تحت جو عذاب آنا ہوتا ہے کسی پر یا سزا آنی ہوتی ہے، صفت رحیم اس کو شیلڈ کر کے اس کو آزمائش میں بدل دیتی ہے. تو یہ چیز ان لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے گروہ تو یہ چیز اہل ایمان کے گروہ کے لیے رحمت بن گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ان کو پرابلم تو ہوئی، ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو ہے آسانی سے اس چیز سے نکل آئے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے دوچار کرنے کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو عذاب نہیں دیا. نہیں تو جس قسم کا بہتان باندھا گیا تھا اور جو انہوں نے کیا تھا، اللہ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تم پر عذاب عظیم آ جاتا، عظیم عذاب آ جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ صفت رحیم نے کس طرح اللہ کا جو صفت رحمان کا جو عذاب اور پکڑ کا روپ ہے اس کو شیلڈ کر دیا، اس کو ایک آزمائش میں بدل کے نقصان نہیں ہونے دیا. اس کے بعد آپ کی سورہ قلم ہے، آیت 49 ہے کہ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کے ساتھ نہ ہوتی
تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان میں. یہ حضرت یونس کے بارے میں بات کی گئی کہ جب وہ اپنی مچھلی جب وہ اس طریقے سے کر کے گئے تھے تو پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا زندہ، اور پھر اس میں رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں نکالا. انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ بے شک آپ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والے میں سے ہوں. یہ انہوں نے سچے دل سے یہ بات کہی تھی. اللہ نے اس بات کو قبول فرمایا اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اگر رحمت نہ ہوتی تو پھر ہم بہت بری حالت میں جو ہے اس کے بعد ان کو کسی چٹیل میدان میں ڈال دیتے. یعنی اس میں اللہ نے بتایا کہ ان کو جو پھر مچھلی نے اگلا یا نگلا، جو ان کو باہر نکالا ساحل کی طرف، وہ کوئی میدانی علاقہ نہیں تھا، نہیں تو میدانی یا پتھریلا علاقہ ہوتا تو وہ جو ان کی حالت تھی وہ بہت ہی پھر ابتر ہو جاتی، یا شاید پھر وہ گزر ہی جاتے، اور وہ کوئی سبزہ والا علاقہ ہوگا یا کوئی اچھی زمین ہوگی، اور اس طرح اللہ نے انہیں اس سے نجات دی. تو اس طریقے سے صفت رحیم نے بھی یہاں پر جو صفت رحمان کے تحت ایک وہ عذاب یا ایک پکڑ کی حالت میں آ گئے تھے، اس پہ ان کو شیلڈ کیا، لیکن اس وقت جب انہوں نے توبہ کی. سورہ توبہ آیت 117 ہے کہ بے شک اللہ نے پیغمبر پر اور پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت رحیم ہے اور نہایت شفقت کرنے والا ہے. یہ دیکھیں اس پوری آیت میں، سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ کوئی واقعہ ہوا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس اشارے میں جو تھے اندر سے اللہ نے بتایا کہ ان کے دل کی حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ بس وہ اب ہٹنا چاہ رہے تھے، وہ اس چیز سے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پھرنے نہیں دیا مشکل کی گھڑی میں، اور ان کو پیغمبر کے ساتھ ہی رکھا، کیونکہ وہ ان کے اعمال جو تھے مسلسل، وہ پچھلے اعمال کا ریکارڈ تو یہی تھا کہ وہ ساتھ ہی رہنا چاہتے، لیکن اس مشکل کی گھڑی میں وہ ذرا پریشان ہو گئے ہیں اور وہ ذرا گھبرا گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سخت گھڑی تھی ان کے اوپر، تو ان کے دل پھر جانے کو تھے، یعنی کہ بس بھاگ جائیں، نکل جائیں کسی طریقے سے. لیکن اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی کہ صفت رحیم جو ہے اس نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہوتا ہے وہ بہت رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ دیکھیں کہ صفت رحیم نے صفت رحمان کے تحت جو ایک ایکٹ ہونے والا تھا اس کو ایکٹ کو ہونے سے پہلے ہی روک دیا، اور ان بندوں کو پھرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 21 ہے. اب اس میں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحیم کو صرف لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مینشن کرتے ہیں. جب انسانوں کے لیے عمومی طور پر اس صفت کا ذکر ہوتا ہے تو صفت کے طور پہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے طور پہ محض اس کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ ذکر آپ دیکھیں کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ بہت جلد اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تدبیریں تم لوگ کر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. یہاں پر رسولوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے پلورل میں، وہ یہ ملائکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہر اس چیز کا حساب رکھ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ نے بتایا کہ جب میں انسانوں کو
جو ہے وہ کسی مصیبت کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں یا اپنی رحمت سے ان کی اس مصیبت کو ٹال دیتا ہوں حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہوتے وہ لوگ دوبارہ سے اللہ ہی کی آیتوں میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں یا اس میں سازشیں کرنے لگتے ہیں یا اس میں اللہ کی باتوں میں یا اللہ کے احکامات میں پھر ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اس طریقے سے آنکھ بچا کے نکلنے کی کرتے ہیں. یہ بدترین منافقت کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کوئی زندگی میں آسائش دے اور آپ کو جو ہے آسانی دے اور الٹا آپ جو ہے اس کے بعد اللہ ہی کے نام پہ جو ہے وہ اللہ ہی کی آیتوں میں سازشیں کرنے لگ جائیں یا مکر و فریب کریں، خود اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ. اس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. اب عام انسانوں کے لیے یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ نے اس کتاب کا جو اثر ہے، قرآن کا جو اثر ہے، اللہ نے اس کے اثرات ظاہر کیے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اثر کرتا ہے کہ اے انسانوں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ نصیحت ہے اور اس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہارٹ کارڈیک ایشوز کی بات نہیں ہو رہی. یہ دلوں کی بیماری کا مطلب ہوتا ہے دل میں ہمارے کیا ہوتے ہیں، تمام ہمارے اخلاق کا جو منبع ہے، ہمارا جو اخلاق ہے وہ کس پر بیس کرتا ہے؟ ہمارے ایموشنز پر، ہمارے جذبات پر. اور قلب ایموشنز کا یا جذبات کا ایک سمبل ہے، ایک استعارہ ہے. اس کا یقیناً حقیقی مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ دل ہی کی بات ہو رہی ہے، اصلی والے دل کی بات ہو رہی ہے. اللہ جانے اصلی والے دل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر تشبیہاً جو ہے یہ دل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ورڈ جو ہے وہ لما فی صدور ہے. صدور مطلب کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا سینٹر ایریا، جیسے صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے یا جو سب سے سینٹر میں ہوتا ہے، اس چیز کو صدر مقام کہتے ہیں. تو لما فی صدور کہ انسانوں کے لیے جہاں سے ان کے لیے انسان جہاں سے تمام گائیڈنس پاتے ہیں یا بے ہدایت ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ موسٹلی اپنے ایموشنز کی وجہ سے. تو ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نصیحت ہے یا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو تمام انسانوں کے لیے اس میں ان کے اخلاقی پیمانوں کو صحیح کرنے کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہی کتاب جو اور انسانوں کے لیے تو محض نصیحت ہے یا ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک گائیڈنس ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. بہت بڑی چیز ہے ہدایت اور رحمت. ہدایت مختصراً آپ کو بتاؤں، ہدایت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا وزڈم عطا کر دیتے ہیں. پڑھنا تو ہم نے یہ اہدنا صراط المستقیم میں تھا، لیکن چونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ چونکہ بس اب ایک دن ہی رہ گیا ہے تو ہم شاید سورہ فاتحہ پہ نہ جا پائیں اور یہ بسم اللہ ہی کمپلیٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو ہدایت کا بہت ہی بریفلی آپ کو بتاؤں کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں فیصلہ لے، صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر، صحیح طریقے سے فیصلہ لینے معاف کیجیے گا. تو صحیح مقام پر، صحیح طریقے سے، صحیح بندے کے ساتھ یا صحیح طریقے میں فیصلہ لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو جائے اس میں، یہ ہدایت ہے. اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے روپ میں آپ کو غلط کام بھی کرنے دے رہا ہوتا ہے، غلط فیصلہ بھی لینے دے رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو نصیحت ہو جائے، ہدایت ہو جائے کہ آئندہ آپ نے اس بندے کے ساتھ یا اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. اور اسی سے انسان سیکھتا ہے.
تو ایک تو یہ ہے ہدایت، اور ہدایت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بہت اس کا مین پہلو بتایا ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت تو بہت مطلب ہدایت کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی ہدایت تو اپنے آپ میں ایک اتنی بہترین چیز ہے، لیکن ہدایت پر رحمت، تو رحمت تو بہت بلند چیز ہے. یہ چیز لیکن کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. ورڈ استعمال ہوا یہاں پر کہ مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے. تو قرآن سے جو اصل میں ہدایت پائیں گے اور جو رحمت پائیں گے، دلوں کی بیماریوں کا دور ہو جانا، اخلاق کا بلند ہو جانا اور نصیحت پانا، یہ تو سب کے لیے ہی ہے. تو یہ صفت رحمان والا ایریا آ گیا. اور ہدایت اور رحمت پانا قرآن سے، یہ خاص مومنین کے لیے ہے. رحمت کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، اہل مشرک اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر نازل ہو. اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فضل عظیم کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، اور اس کو رحمت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. تو یہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے، چاہے اہل کتاب ہیں، چاہے مشرک ہیں، چاہے ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، حاسد ہیں، دشمن ہیں، جو بھئی آپ کے ارد گرد ہے، آپ کا لاکھ برا چاہ لے، لیکن اگر اللہ کی صفت رحیم آپ پر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، تو صفت رحیم کے تحت اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور پھر اپنا فضل عظیم اس پر نازل کرتا ہے. اس فضل عظیم میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بے بس کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، چاہے یہ کوئی بھی ہوں آپ کے ارد گرد. کبھی کبھار انسان کے اپنے گھر والے ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، یا اپنے رشتہ دار، لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، اگر اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے خاص کر لیا ہے، یعنی آپ اس صفت رحیم کے تحت آ چکے ہیں، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوگا. واللہ ذو الفضل العظیم. فضل عظیم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جن سے یہ ان لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ خیر کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچے. یہ تدبیریں کرتے ہیں، بہت تماشے کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، حضرت عبداللہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور ایک علم خاص عطا کیا تھا اپنے پاس سے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دولت اس کا محض ایک حصہ ہے، اللہ کی رحمت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی. ایک تو رحمت ہے عمومی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر لازم کر رکھی ہے، اور وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے. یہ خاص رحمت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جتنی رحمتوں کی ابھی تک میں نے آپ سے کو آیتیں سنائی ہیں، یہ عمومی رحمت کی آیت صرف ان میں سے ایک تھی، جو اللہ نے کہا کہ انسانوں کو جب میں رحمت دیتا ہوں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جو باقی جو مومنین کے لیے جتنی بھی بات ہو رہی ہے، وہ اسی خاص رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک خاص رحمت دیتا ہے. وہ رحمت کسی روپ میں ضرور ظاہر ہوتی ہے. ان کو جو رحمت وہ روپ میں ملی، وہ ایک خاص علم کے روپ میں ملی. ہم جانتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ کا علم جو ہے وہ بہت ہی الگ قسم کا علم تھا. رحمت کا ہی معاملہ سنیے کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے کہ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟
ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ دیکھیں، معیشت، ورڈ معیشت استعمال ہوا ہے یہاں پر، یعنی کہ دولت کا جو سب سے بڑا پہلو ہوتا ہے، یعنی چھوٹی موٹی دولت تو آپ کو مل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، اللہ کے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اماؤنٹس اللہ کی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے اگر وہ اس تقاضے کو پورا کر دے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے پروردگار کی رحمت بانٹتے ہیں؟ اب رحمت کس سینس میں بانٹنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ ڈسکرائب کیا گیا۔ ایک تو علم کی رحمت ہم نے سمجھی، ایک ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی حیات میں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام الہی نے اللہ کے حکم سے انسانوں کے مابین جو ہے نظام معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس تقسیم میں اوپر نیچ کیوں ہو رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض پر فوقیت کیوں دی ہے ان کے درجات میں؟ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ تاکہ اگر سارے ہی لوگ امیر کبیر لیٹ ہو جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ اگر ہر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹریوں میں پروڈکشن کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑا ایک معیشت کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ انسانوں میں معیشت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس معیشت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بانٹنا کہہ رہا ہے کہ یہ میری رحمت جو ہے یہ میں اس کو اس طریقے سے بانٹتا ہوں۔ تو رحمت کا ایک پہلو کیا ہوا کہ معیشت کا انسانوں کے درمیان بانٹے جانا، یہ رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اور آخری سینٹنس کتنا اہمیت ہے اس کی، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی یہ دولت جمع کر رہے ہیں، اولادیں جمع کر رہے ہیں، جائیدادیں جمع کر رہے ہیں، نام، عزت، پیسہ، شہرت کی جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، اور ان کی تمام تر جمع پونجیوں سے کہیں زیادہ اونچی چیز وہ رحمت ہے رب کی۔ کیونکہ مال آپ نے جمع کیا، چور لے گئے، یا کہیں فراڈ ہو گیا، یا آپ کے ہاتھوں کہیں تباہ ہو گیا، اولاد ہے نافرمان نکلی، کیا کریں گے آپ؟ اسی طریقے سے گھر، گاڑیاں، بنگلے، کتنے بڑے بڑے کمرے بھی ہو جائیں، سوئیں گے تو بستر پہ ہی نا، بستر پہ کتنا بڑے ہو کے سو جائیں گے، اتنے ہی ایریا میں سوئیں گے جتنا ایریا میں ہر انسان سوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز بظاہر اسٹیٹس کا سمبل ہوتی ہے، یا وہ بڑی اعلیٰ یا عالیشان لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وہی ضرورت پوری کر رہی ہوتی ہے جو کسی عام آدمی کی بھی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے۔ گاڑی میں آپ نے جانا ہے، ضروری ہے کہ اس میں ہر قسم کا ہائی ٹیک سسٹم ہو، سفر ہی تو طے کرنا ہے۔ آرام دہ گاڑی میں بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ کم آرام دہ میں بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے، ان چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے جو لوگ جمع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اگر جب رحیم ہو جاتا ہے اور جب وہ آپ کو ایلیجبل سمجھتا ہے تو وہ آپ کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء ہے، اس کی آیت نمبر 82 ہے کہ اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء و رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک پیمانہ ہے جس پیمانے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صفت رحمان آپ پر ایکٹیویٹ ہے یا صفت رحیم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کرنے والے ہیں، آپ ایک تو اسلام، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ ظلم کرتے ہیں،
تو پھر آپ پہ صفت رحیم کسی صورت بھی ایکٹیویٹ نہیں ہے، پھر آپ پہ صفت رحمان ہے. اور اگر آپ ظلم نہیں کرتے تو پھر آپ صفت رحیم کے انڈر آتے ہیں. اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 8 ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے. اسی طریقے سے سورہ انسان سورہ دہر کی آیت نمبر 31 ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور سورہ نمل ہے کی آیت نمبر 11 ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو ظلم وہ پیمانہ ہے اس چیز کا کہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ صفت رحمان اور صفت رحیم میں ہمیں کیسے علم ہوگا کہ ہمارے اوپر صفت رحمان ایکٹیو ہے یا صفت رحیم ایکٹیو ہے. تو ظلم وہ پیمانہ ہے، وہ ڈفرینسیشن ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ظالم ہیں، اگر آپ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ایک تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، بظاہر آپ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن اس ایمان کے باوجود آپ جو ہے ظلم کرتے ہیں، تو پھر آپ پہ صفت رحمان نہیں ایکٹیو ہوگی، صفت رحیم ایکٹیو نہیں ہوگی، پھر آپ پہ صفت رحمان ہی ایکٹیو ہوگی. صفت رحیم، اب اس میں ظلم جو ہے جس وجہ سے صفت رحیم ایکٹیو نہیں ہوتی ہے، ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اوور آل اگر عام الفاظ میں سمجھیں آپ اس کو، تو ظلم وہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے لیے اہل ہو کے بیٹھ جانا جس کے لیے آپ اہل نہیں ہیں، اور اس پہ باقاعدہ قبضہ جما لے، یہ ظلم ہوتا ہے. کہ کسی نا اہل کا کسی اہل مقام پر بیٹھ جانا، یہ ظلم ہے. تو جس بھی معاملے میں آپ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس معاملے میں صفت رحیم وہاں سے صفت رحیم جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اڑ جائے گی، وہ غائب ہو جائے گی، اور اس کی جگہ صفت رحمان آ جائے گی، اور اس کا کام تو بس یہی ہے کہ وہ ڈیبٹ کریڈٹ کرے گی اب آپ کے ساتھ. تو اب انسانی زندگی کے جتنے بھی حقوق العباد کے پیمانے ہیں، حقوق اللہ کے پیمانے ہیں، ان پیمانوں میں خصوصیت آپ دیجئے پہلے حقوق العباد کہ حقوق العباد کے جو پیمانے ہیں ان میں اگر آپ ظلم کریں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ظلم تو شرک ہوتا ہے، ایک تو وہ شرک ہو گیا، اگر تو آپ وہ شرک کریں تو پھر تو آپ صفت رحیم سے تو بہت ہی دور ہو گئے، ابھی تو پھر آپ مومن بھی نہیں ہیں. تو اگر آپ مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں اللہ پر سچا بناوٹی نہیں، اور اس کے باوجود آپ کی زندگی میں بہت ساری ہماری زندگی کے سیکشنز ہوتے ہیں، کہیں پر ہمارے زندگی کا ہم ایک انسان ہیں لیکن ہمارے کتنے سارے رول ہوتے ہیں. کوئی انسان باپ ہوتا ہے، ماں ہوتا ہے، بیٹی ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے، بہن ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، باس ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرے کا ایک شہری ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بہت سارے روپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں. اب ان تمام روپوں میں آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر آپ ظلم کر رہے ہیں. اب جس روپ میں آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے اس روپ میں آپ پر سے صفت رحیم منقطع ہو جائے گی اور اس کی جگہ صفت رحمان آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے بہت سارے معاملات میں تو انصاف سے کام لے رہا ہے تو لیکن ایک معاملے میں یا دو معاملوں میں وہ ظلم کرتا ہے یا ظلم کر بیٹھتا ہے یا ظالم ہے، تو اس کے تمام ہی معاملوں پر سے جو ہے وہ صفت رحیم منقطع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، یہ سیگمنٹڈ ہے. جس ایریے سے آپ ظلم کرتے جائیں گے، اس ایریے سے آپ کے صفت رحیم سسپینڈ ہو جائے گی. اور صفت رحمان اس کی جگہ پر آ جائے گی. یعنی اب آپ کو ڈیبٹ کریڈٹ ملے گا اور کوئی حسار بھی نہیں ہے آپ کے گرد. اس طریقے سے اگر آپ سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے ایریاز ہوتے ہیں ہمارے
جہاں پر ہم بظاہر ایمان لانے کے باوجود بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی ایک ہاچ پاچ ہو جاتی ہے، ایک مکسچر بن جاتی ہے. کہیں پر ہمارے معاملات بڑے جلدی ہو جاتے ہیں، ان معاملات میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہاں پر ہم پر صفت رحیم غالب ہوتی ہے، ہم صفت رحیم کے انڈر ہوتے ہیں. اور بہت کوئی ایک آدھ معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی ایک ہی معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی پکڑ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم وہ باقی ساری رحمتیں بھول جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی معاملہ ہمیں جکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے وہاں پر اپنے اس رول سے ریلیٹڈ معاملے میں آپ نے ظلم کیا ہے. اس کے ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جس طریقے سے کوئی بندہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، اعمال صالح کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے جاب ٹائمنگز میں اس کی جو جاب کی ٹائمنگز ہے 9 to 5 یا جو بھی اس کی جاب ٹائمنگز ہے، ان میں وہ بس چلاوے والا کام کرتا ہے، اور اس کو وہ کام بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اور وہ اپنا کام ادھر ادھر دوسروں پہ ڈال دیتا ہے. اور اس میں وہ دوسروں پہ اپنا کام ڈال دیتا ہے، اور کام ڈالنے کے بعد وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا یہ کام کر کے دو، یا دوسروں سے اپنے کام کرواتا ہے، کبھی میٹھی چھری بن کے، کبھی زور زبردستی سے غصہ کر کے. تو اس کے جو ساتھ والے ہیں امپلائیز، وہ ان پہ ظلم کر رہا ہے، یا اس کے کو ورکرز وہ ان پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے سب آرڈینیٹس پہ یا اپنے کو ورکرز پہ وہ ظلم کر رہا ہے. کبھی کوئی ایسے امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹیکٹس کا دکھاوا کر کے اپنے باس کو ڈرا کے رکھتے ہیں ہر وقت کہ وہ باس جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کہے، اور وہ باس ڈر کے مارے جو ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہتا، اور ان کا بھی کام دوسروں پہ ڈالتا رہتا ہے. اور ویسے بظاہر یہ بندہ باقی سارے معاملات میں ایک اچھا بھائی بھی ہے، ایک اچھا شوہر بھی ہے، ایک اچھا بیٹا بھی ہے، ایک اچھا باپ بھی ہے، ایک اچھا شہری بھی ہے فار ایگزامپل، لیکن یہ یہاں پر یہ معاملہ کر رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ باقی معاملات میں تو اس کے صفت رحیم کام کر رہی ہے، صفت رحیم اس پر ہے کیونکہ اپنی وہاں پر تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، وہاں ظلم نہیں کر رہا، لیکن یہاں یہ کام کر رہا ہے، تو یہاں پر صفت رحیم ہٹ جائے گی اس کے اوپر سے، اور صفت رحمان آ جائے گی. اور صفت رحمان جب آئے گی تو آپ جان لیجئے کہ یا تو وہ یہ کرے گی کہ اس کو پہلے تو بے پناہ اوپر چڑھائے گی، بہت زیادہ یہ بندہ اوپر چڑھ جائے گا کہ اللہ نے جیسے کہا کہ ہم پھر ان کے سونے چاندی کے ہم ان کے جو ہے وہ گھر کر دیتے، اور جو رحمان سے کفر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بظاہر وقتی طور پر اس کو بڑی پریسٹیج، بڑا آنر، بڑی تیزی کے ساتھ اوپر چڑھے گا، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی رسی کھینچیں گے کہ اس کو اس معاملے میں ایسا گرے گا کہ اس کے بارے میں اللہ کی آیت ہے کہ اللہ ان کو غیر محسوس تدبیروں کے ساتھ جکڑ لیتا ہے، اور عین اس وقت پر جب ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی ہٹا سکتا ہے، اللہ ان کی رسی کھینچ لیتا. اب ایک طرف تو یہ بندہ صفت رحیم میں تھا، لیکن اس معاملے میں صفت رحیم میں یہ نہیں تھا کیونکہ یہ یہاں پر ظلم کر رہا تھا. تو اس طریقے سے یہ جو مکافات عمل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے، یہ ان جگہوں پر ہو جاتا ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اپنے خود آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کتاب الہی کو، قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے اگر مسلمان ہیں اور اپنے عمل سے بھی ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے دوسرے رشتوں میں یا دوسری جگہوں پر، لیکن اس جگہ پر نہیں کرتے، اور یہاں یہ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے صفت رحیم ہٹ جائے گی. اور جو شدید ظلم کا ارتکاب کرے گا، فساد فی الارض مچائے گا، اس پر صفت رحیم ریگارڈلیس وہ اپنے باقی رشتوں میں کتنا اچھا چل رہا ہے یا کیا چل رہا ہے، صفت رحیم مکمل معطل ہو جائے گی. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی فتنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک کیٹیگری میں رکھا ہے کہ فتنہ بازی، شر انگیزی، فساد پھیلانا زمین پر اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، یا اپنی حرکتوں سے، یا سازشیں کر کے. جو بندہ یہ کام کر رہا ہو
ساری عبادات اس کی، سارے اس کے حقوق جو وہ ادا کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے، ساری چیزیں وہ سب اس مل کر بھی صفت رحیم کو اس کے اوپر نہیں رکھ سکیں گی، انووک نہیں رکھ سکیں گی، اور صفت رحیم ہٹ جائے گی اور اس کی جگہ صفت رحمان آ جائے گی، اور صفت رحمان جب آئے گی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ وہ پیمانہ ہے، اس پہ یہ باتیں آپ لوگ سن کے یا ہم لوگ ہم سن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے آپ کے سارے مسائل کا حل انہی آیتوں میں ہے، آپ ان آیتوں کو حقیقت میں سمجھیے، اور اپنے ان ایریاز میں جہاں جہاں آپ ظلم کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور ظلم میں نے بتا دیا کہ کیا ہے، آپ کا ضمیر سب سے بڑی گواہی دے دے گا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یا کوئی کیا بتائے آپ کو، آپ کا ضمیر بتا دے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو یہ تو آپ کو، چونکہ یہ اللہ نے کہا کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، تو اس میں ہدایت ہے، یہ کتاب آپ کو بتا دے گی کہ آپ کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اپنے ان زندگی کے ایریاز میں سے ظلم کو ختم کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے اس کو وہاں پر صفت رحیم جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کا۔ اور ایک دفعہ اللہ کی رحمت جب نازل ہو جائے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت محض دولت تک محدود نہیں ہے، دولت تو اس کا محض ایک حصہ ہے خالی، ہر وہ چیز جو ہم جمع کر رہے ہیں اللہ نے کہا اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز جو ہم جمع کر رہے ہیں ہمارے سوچیں بھی نہیں جا سکتی جس طرف اللہ تعالیٰ جس کو اب جو اللہ کی صفت رحیم جو عطا کرتی ہے، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ تو ان کنکلوژن صفت رحیم کو جس قدر مختصراً میں آپ کو سمجھا سکتا تھا اس وقت کے پیش نظر اور اپنی طبیعت کے، وہ میں نے ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ کرے اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ ان چیزوں کو محض ایک دفعہ یا سن کر نہیں آگے بڑھ جائیے گا، ایک دو دفعہ آپ اس کو سنیے گا، اور اس کو رات میں جب آپ اکیلے ہوں یا جب آپ کے پاس ٹائم ہو، ہم ہر وقت موبائل میں لگ جاتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سوچنے کا وقت نہ ملے، خود احتسابی نہ ہم کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے اللہ کی رحمتوں سے جو ہے وہ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی نا امید ہو جاتے ہیں، کبھی وہ رحمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے اوجھل ہو جاتی ہیں۔